8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. ٹرمپ کی ایران کو ڈیڈ لائن 8 بجے کچھ ہونے جا رہا ہے. ایران نے ڈیڈ لائن پوری نہ کی تو بھرپور حملے ہوں گے. امریکی صدر کی پھر گیل بھبکی. ٹرمپ نے ممکنہ مذاکرات کے امکانات پر واضح جواب دینے سے گریز کیا. صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ڈیڈ لائن تک بات نہ بنی تو ایسا حملہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. امریکی صدر کا ایک اور احمقانہ بیان. کہا کہ پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی, مٹنے والی تہذیب کبھی واپس نہیں آئے گی. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو, مگر ایسا ہونے کا امکان ہے. ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست سفارتی رابطے توڑ دیے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. ایران نے پاکستان کو آگاہ کیا کہ وہ جنگ بندی کی بات چیت میں مزید شامل نہیں ہوگا. ایرانی اخبار تہران ٹائمز کی تردید. کہا کہ براہ راست رابطے روکے گئے ہیں, بالواسطہ رابطے برقرار ہیں. سینئر ایرانی ذرائع نے رائٹر سے گفتگو میں کہا کہ دباؤ میں مذاکرات نہیں ہوں گے. آبنہ ہرمز کھولنے سے بھی انکار. امریکہ کی سرنڈر کی شرط پر ایران لچک نہیں دکھائے گا. امریکہ جب تک ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرے گا, ایران لچک نہیں دکھائے گا. اگر ایرانی پاور پلانٹس پر حملہ ہوا تو خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا. خبردار کیا, اگر حالات قابو سے باہر گئے تو باب المندب کو بھی بند کر دیں گے. ایران جنگ بہت جلد اختتام کو پہنچے گی. اس کا انحصار ایران کے فیصلوں پر ہوگا. امید ہے کہ ایران درست فیصلہ کرے گا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے ایران سے آج رات 8 بجے تک جواب موصول ہو جائے گا. امریکہ کے پاس ایسے مزید ذرائع موجود ہیں جنہیں استعمال نہیں کیا گیا. ایران نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو ٹرمپ ان اختیارات کے استعمال کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے بحرین کی پیش کردہ قرارداد مسترد. چین اور روس نے ایران کے خلاف قرارداد ویٹو کر دی. کونسل کے 15 میں سے 11 ارکان نے قرارداد کی حمایت. چین اور روس نے مخالفت کی. پاکستان اور کولمبیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا. آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. خطے میں قیام امن کے لیے تمام ممالک کو کردار ادا کرنا ہوگا. وزیراعظم کی سعودی عرب میں حملے کی مذمت. شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ. پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو یقین دہانی کروا دی. خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال. حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعادہ. وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایسے کھڑے رہیں گے جیسے سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. خطے کی تیزی سے بڑھتی کشیدہ صورتحال. وزیراعظم کی زیر سربراہی ہنگامی اجلاس. حالیہ صورتحال پر غور. اجلاس میں سعودی عرب کے توانائی کے مراکز پر حملوں میں تشویش کا اظہار. شرکاء نے کہا کہ ایسے اقدامات کشیدگی میں کمی کے بجائے بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں. اقدامات خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے والوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان کی سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت. سعودی عرب کے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان پر اظہار افسوس. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی. سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں. حملے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس میں سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی مذمت تشویش کا اظہار کیا گیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر سربراہی کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا سعودی عرب نے اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے. اس رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی. حملے اور بلا جواز جارحیتیں پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتے ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان معاشی استحکام کو مضبوط, علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت بہتر بنانے کی جانب گامزن ہے. فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا کہ آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی. پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم کیا جائے گا. دعا کریں چیزیں بہتری کی جانب جائیں. ہم بہت زیادہ پر امید تھے کہ چیزیں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. معاملات بہت آگے تک پہنچ گئے تھے. کل صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی. اب بھی کوشش میں ہیں کہ چیزوں کو جس حد تک ہو سنبھالا جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطے کی صورتحال پر اظہار خیال. کہا کہ پاکستان امن کی اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہے. اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ.
خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ تحمل کا وقت ختم ہو چکا، امریکہ سرخ لکیر عبور کرتا ہے تو رد عمل خطے سے باہر ہوگا، ایران کا سخت رد عمل دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا، امریکہ کے علاقائی شراکت داروں کو جان لینا چاہیے، ہم نے پڑوسی ممالک کی خاطر تحمل کا مظاہرہ کیا، امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے، امریکہ اور اس کے اتحادی برسوں خطے کے تیل اور گیس سے محروم رہیں گے، امریکہ کے احمق رہنماؤں نے اپنے تمام مفادات یہودیوں کے قدموں پر قربان کر دیے، امریکی رہنما نہیں جانتے کہ ان کے کتنے بڑے اثاثے ہماری رینج میں ہیں۔ ٹرمپ اور نتن یاہو نے سفاکیت کی حدیں پار کر دیں، ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اسرائیلی فوج نے ایران کے کئی علاقوں میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا، ایرانی جزیرے خارق پر حملہ، بمباری کے بعد دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے، کاشان میں یحییٰ آباد ریلوے پل پر بھی فضائی حملے، قم شہر کے نواح میں ایک مواصلاتی پل پر حملہ، زنجان اور تبریز ہائی وے پر پل کو نشانہ بنایا گیا، پٹریوں اور ڈھانچے کو نقصان پہنچا، کرج کی ریلوے لائن اور میٹرو کے اوپر بھی حملے کیے گئے، مشرقی آذربائیجان صوبے کو ملانے والی اہم سڑکوں پر بھی میزائل داغے گئے۔ حزب اللہ کا حیفا کے قریب اسرائیل کے زیر زمین فوجی اڈے پر بڑا میزائل حملہ، فوجی اڈے کو جدید میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، حزب اللہ نے کارروائی کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کر دی، جنوبی اسرائیل کا صنعتی زون ایران کے نشانے پر، اسرائیلی صنعتی زون پر حملے کے بعد تباہی کے مناظر، املاک کو نقصان پہنچنے کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں، نیوٹ ہاف کا علاقہ جل اٹھا، اصفہان پر شدید بمباری کے بعد متعدد املاک میں آگ بھڑک اٹھی، سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع جبیل انڈسٹریل سٹی میں ایرانی ڈرونز کا تازہ حملہ، آگ بھڑک اٹھی، سعودی صنعتی زون جبیل پر بھی حملے ہوئے۔ قطر کا مشرق وسطی کی موجودہ کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، ترجمان قطری وزارت خارجہ نے خبردار کیا، خطے میں سفارتی حل کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، صورتحال کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتی ہے، یہ سلسلہ جاری رہا تو جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان نے فریقین کے درمیان بات چیت پر زور دیا، کہا کہ فریقین اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ختم کریں۔ پوری قوم مل کر پیٹرول کی بچت اور کفایت شعاری کی مہم میں اپنا حصہ ڈالے، ملک میں بجلی کی پیداوار کا ایک حصہ پیٹرولیم مصنوعات پر منحصر ہے، وزیراعظم کی کفایت شعاری اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ کفایت شعاری اقدامات کا مقصد قیمتی زر مبادلہ بچانا اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی ہے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، حکومتی اعلان پر عمل درآمد، اسلام آباد لاہور میں دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے گئے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، عالمی مارکیٹوں میں پھر تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں، امریکی خام تیل WTI $116 فی بیرل ہو گیا، برنٹ خام تیل کی قیمت $110 فی بیرل تک جا پہنچی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہلچل، 465 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,51,673 پوائنٹس پر بند۔ جنگ فوری رک بھی جائے تو عالمی معیشت کو متاثر کرے گی، یہ جنگ مہنگائی میں اضافے اور معاشی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی، IMF سربراہ نے خبردار کر دیا، کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ جنگ سے قبل توقع تھی کہ عالمی ترقی کے تخمینے میں معمولی بہتری آئے گی، اب تمام راستے زیادہ قیمتوں اور کم رفتار ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکامی پر IMF کا منی بجٹ کا مطالبہ، حکومتی معاشی ٹیم کی IMF کو یقین دہانی کے بعد وزیراعظم کو تجویز، شہباز شریف نے منی بجٹ کو نو کہہ دیا، عالمی مالیاتی فنڈ کو منانے کا ٹاسک معاشی ٹیم کے سپرد، وزیراعظم کی صورتحال کو دیکھ کر معاشی فیصلے کرنے کی ہدایت۔ ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکامی پر IMF کا منی بجٹ کا مطالبہ، حکومتی معاشی ٹیم کی IMF کو یقین دہانی، مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس کے اثرات معیشت پر مہینوں رہ سکتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کی حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے، عوام کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے، دنیا کے کئی ملک کے مقابلے میں پاکستان میں عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فان کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت ہیومن کیپٹل، روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ضم اضلاع کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، خصوصی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، لاہور میں وقفے وقفے سے بارش، موسم خوشگوار۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بادل جم کر برسے، کئی مقامات پر ژالہ باری۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش۔ بلوچستان کے شہر چمن، پشین، مسلم باغ، زیارت میں بارش اور ژالہ باری۔ ندی نالوں میں طغیانی سندھ میں 11 اپریل سے شدید گرمی کی لہر کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔